ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی پارلیمنٹ سیشن شروع ہوتا ہے تو الگ الگ طرح کی بل حکومتوں کی جانب سے، بالخصوص مرکزی حکومت کی جانب سے پاس کرانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ کچھ بل ایسے ہی غیر متنازع، غیر بحث کے وہ قبول ہو جاتی ہیں، لیکن بعض بل شور مچاتے ہیں۔ اس میں سے ایک بل تھا وزرائے اعلیٰ کے خلاف کہیں یا ان کی برطرفی کا بل، یا کرپشن کے خاتمے کے نام پر بنا ہوا ایک بل سامنے آئی تو اپوزیشن نے اس سلسلے میں شدید ہنگامہ کیا۔ کچھ دن اس پر بحث ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی، ختم ہو گئی۔ یہ کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے، آئینی اور جمہوری اقدار پر حملہ ثابت ہو سکتا ہے، اس کے لیے جناب سہیل انجم صاحب نے بہت ساری تفصیلات اکٹھا کر کے لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ مطالعہ کر رہا تھا ان کی تفصیلات کا تو سوچا کہ آپ کے سامنے بھی کیوں نہ رکھا جائے۔ جناب سہیل انجم صاحب کا ماننا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بی جے پی کسی بھی قیمت پر مرکزی اقتدار سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے تہیہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے کچھ بھی کرنے سے گریز نہیں کرے گی، خواہ اس کے لیے آئینی و جمہوری اقدار پر حملہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ حکومت نے حال ہی میں انسداد بدعنوانی کے نام پر جو بل پیش کیا، وہ قانونی ماہرین کے مطابق آئینی و جمہوری اقدار کے منافی ہے، اور اس کا مقصد اپوزیشن کے وزرائے اعلیٰ اور وزراء کو اقتدار سے باہر کرنا۔ اس بل کا نام کرپٹ نیتا ریموول بل ہے، اور یہ آئین کی 130ویں ترمیم ہے۔ اس پر اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ کیا۔ جب وزیر داخلہ امت شاہ نے بل پیش کیا تو حزب اختلاف کے ارکان نے بل کی کاپی پھاڑ کر ان کے منہ پر پھینک دیا، لہٰذا اسے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی سپرد کر دیا گیا۔ جیسا کہ قارئین واقف ہیں کہ اگر کسی ریاستی حکومت کا کوئی وزیر، مرکزی حکومت کا کوئی وزیر، وزرائے اعلیٰ یا وزیر اعظم بھی بدعنوانی کے اس الزام میں پکڑا جاتا ہے جس میں کم از کم 5 سال کی سزا کا التزام ہو اور وہ 30 روز تک مسلسل حراست میں یا جیل میں رہتا ہے، تو وہ آٹومیٹک طریقے سے اقتدار سے برطرف ہو جائے گا، یعنی اسے 31ویں روز اپنی کرسی خالی کرنے پڑے گی، وہ چاہے بعد میں بے قصور ہی کیوں نہ ثابت ہو جائے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد سیاست سے بدعنوانی اور کرپٹ سیاستدانوں کو ہٹانا اور ملکی سیاست کو اس برائی سے پاک کرنا، اس سے جواب دہی کا تعین ہوگا اور سیاست میں عوام کا اعتماد بحال ہوگا۔ اس کے مطابق جن کے اوپر سنگین نوعیت کے الزامات ہیں ان پہ اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں، جبکہ اپوزیشن کا الزام ہے کہ اس کا مقصد حزب اختلاف کو بے طاقت بنانا ہے تاکہ حکومت کے خلاف کھڑے نہ ہو سکیں۔ ان کے مطابق حکومت نے 2014 کے بعد سے لے کر اب تک سی بی آئی، ای ڈی اور محکمہ انکم ٹیکس کا استعمال کر کے اپوزیشن کے لاتعداد رہنماؤں کے خلاف کارروائی کی ہے اور کئی کو جیل بھیجا۔ ایک رپورٹ کے مطابق سال 2014 کے بعد سے اب تک 12 اپوزیشن وزراء کو جیل بھیجا جا چکا ہے، جن میں سب سے زیادہ تعداد ٹی ایم سی کے وزراء کی ہے۔ اس کے 5 وزراء کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد عام آدمی پارٹی کے وزراء کا نمبر ہے، ان کی تعداد 4 ہے۔ اس کے علاوہ ڈی ایم کے اور این سی پی کے ایک اور وزیر کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال جیل میں رہ کر حکومت کرتے رہے ہیں، لیکن اب کوئی بھی ایسا نہیں کر سکے گا، بلکہ 30 دن پورے ہوتی اس کے نیچے سے قالین کھینچ لیا جائے گا۔ حزب اختلاف کو خدشہ ہے کہ اگر یہ بل قانون کو شکل اختیار کر گیا تو حکومت اپوزیشن کے خلاف ایجنسیوں کا مزید بے دریغ استعمال کرے گی۔ اپوزیشن نے مرکزی ایجنسیوں کے استعمال کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ حکومت جان بوجھ کر حزب اختلاف کے خلاف ایجنسیوں کا استعمال کر رہی ہے تاکہ اپوزیشن کو ختم کیا جا سکے اور حکومت کے خلاف بولنے والوں کی آواز دبائی جا سکے۔ پٹیشن کے مطابق 2014 کے بعد ایجنسیوں نے جتنی گرفتاریاں کی ہیں ان میں سے 95% اپوزیشن رہنماؤں کی ہوئی ہیں۔ اس حکومت میں ایسی کارروائیوں میں 65% کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 46% ارکان پارلیمنٹ ایسے ہیں جن کے خلاف مجرمانہ الزامات ہیں، ان میں سے 31% کے خلاف قتل، اقدام قتل، اغوا اور خواتین کے خلاف جرائم جیسے سنگین الزامات ہیں۔
پارلیمنٹ کے 2024 کے انتخابات سے قبل دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا، وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کو گرفتار کیا گیا تھا۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا، کیجریوال نے جیل سے حکومت چلائی تھی، جبکہ سورین نے گرفتاری سے چند گھنٹے قبل استعفیٰ دیا تھا۔ گزشتہ 12 برسوں میں جو 12 سٹنگ اپوزیشن وزراء گرفتار کیے گئے تھے، انہوں نے 30 سے زائد دن جیلوں میں گزارے۔ ان میں سے 9 ٹی ایم سی اور عام آدمی پارٹی کے وزراء ہیں۔ واضح ہے کہ مرکزی ایجنسیاں بی جے پی وزراء یا سیاستدانوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی، یہاں تک کہ اگر کوئی اپوزیشن لیڈر جو کہ بدعنوانی کے سنگین الزامات کا سامنا کر رہا ہے اگر بی جے پی میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی فوری طور پر روک بھی دی جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت انتقامی جذبے سے اپوزیشن کو نشانہ بنا رہی ہے۔ قانونی ماہرین کا ماننا ہے کہ بل عوامی نمائندگی کے ایکٹ 1951 کے اس انتظام کے خلاف ہے کہ جب تک عدالت کسی کو مجرم قرار نہ دے دے وہ اپنے عہدے کا نااہل نہیں ہو سکتا۔ محض الزامات عائد کر دینے سے کوئی مجرم نہیں ہو جاتا، اس سے اپوزیشن کو نشانہ بنانے کے واقعات میں اضافہ ہوگا اور جمہوری قدروں کی پامالی ہوگی۔ دستور کی دفعہ 164/75 اور 239 یہ کہتی ہیں کہ کسی بھی ریاستی وزیر کو برطرف کرنے میں گورنر کا مشورہ لینا ہوگا۔ آٹومیٹک انداز میں برطرفی دستور کی دفعہ 14، 19 اور 21 سے انحراف ہے، جو کہ برابری، اظہار خیال کی آزادی اور قانونی ضابطوں کی پابندی کی گارنٹی دیتی ہے۔ خیال رہے کہ ای ڈی نے جتنے اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف کارروائی کی ہے ان میں سے صرف 38% کیسوں میں سزا 5 سال کی جیل ہوئی۔ بل کے التزامات اس اصول کے خلاف ہے کہ جب تک کسی کے خلاف الزامات ثابت نہ ہو جائیں اسے بے قصور مانا جائے گا۔ اس بل سے احتساب اور توازن کا اصول درہم برہم ہو جائے گا اور مرکز کے ہاتھوں میں تمام تر طاقت مرتکز ہو جائے گی۔ قانونی کارروائی کے مکمل ہوئے بغیر کسی کو نااہل قرار دے دینا قانونی اور عدالتی ضابطوں کی خلاف ورزی ہے۔ اس سے ملک کا وفاقی ڈھانچہ بری طرح متاثر ہوگا، جس کی وجہ سے جمہوری اقدار خطرے میں پڑ جائیں گی۔ غرضے کہ یہ بل انتہائی خطرناک ہے، بلکہ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق آمرانہ ہے اور یہ اس ملک کے جمہوری نظام اور آئینی انتظامات سے انحراف کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے اس کی سخت مخالفت کی جا رہی ہے۔ حالانکہ حکومت نے اسے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا یہ سب کو معلوم ہے۔ حکومت نے وقف بل کو بھی جے پی سی کے حوالے کیا تھا، لیکن جے پی سی نے اپوزیشن کے اعتراضات کو اپنی رپورٹ میں شامل ہی نہیں کیا اور حکومت جیسا چاہتی تھی اس نے ویسا قانون پارلیمنٹ سے منظور کر ڈال لیا۔ تو ناظرین گرامی، یہ صورتحال ہے بہرکیف کس طرح سے جو ہے اس وقت بی جے پی پوری طرح سے ہمیشہ سے اقتدار میں بنے رہنے کے لیے اپوزیشن پارٹیوں کو، سیاسی پارٹیوں کو الگ الگ ایک سسٹم کے تحت ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کا بھی ایک حصہ مانا جا سکتا ہے۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔